تعلق قرابت سے ہے، اور وصیت بے ضرورتوں کی تکمیل کا راستہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ وراثت کی بنیاد، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ قرابت ہے، جو قریب ہوگا قریب والا ہوگا وہ مستحق ہوگا، اور اس سے جو دور والا ہوگا وہ محروم ہوگا۔ ایک انسان کا انتقال ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اس کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، تو پوتے رشتے دار بن جائیں گے، وارث بن جائیں گے، لیکن بیٹوں میں سے کوئی بیٹا زندہ ہے، کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو چونکہ بیٹا زیادہ قریب ہے پوتوں کے مقابلے میں، اور وصیت کی وراثت کی بنیاد قرابت ہے، تو بیٹوں سے جتنا قربت ہے اتنی قربت پوتوں سے نہیں ہے، ایک واسطہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹا وارث ہوگا، پوتے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت کی تکمیل کا راستہ وصیت میں موجود ہے کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرا پوتا ہے یا میری فلاں ہے یا میرے خاندان کے فلاں آدمی ہیں جن کو قانون وصیت، قانون وراثت کے مطابق ہمارا مال نہیں مل پا رہا ہے، تو شریعت نے کہا کہ تم اس کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، اپنا مال اس تک پہنچانا چاہتے ہو، تو تم اس کے لیے وصیت کر دو۔ وصیت کے راستے سے تم اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہو، اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق کا معاملہ کر سکتے ہو، راستہ بند نہیں ہے۔ تو آدمی یہاں پہ دیکھے کہ بھائی انسان پوتے کو حصہ نہیں مل رہا ہے، تو وصیت کے ذریعے اس کو مال دلا دے۔ کسی بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی محتاج ہے لیکن وارث نہیں بن رہا ہے، تو بھائی کو اپنے مال کے ذریعے وصیت کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بہن کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کی میری بیٹا بیٹی دونوں موجود ہیں، بیٹا بیٹی کے موجودگی میں بہن کو کچھ جانے والا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہماری بہن کو بھی کچھ مال ملے، تو وصیت کر کے اس کے حق میں اس کو اپنا مال دلا سکتا ہے۔ تو ان حالات میں وصیت کو رکھا گیا تاکہ انسان اپنے مال کے ذریعے دوسروں کی بھی مدد کا راستہ فراہم کر سکے، اور ان حالات میں وصیت کرنا فقہ کا ہے کہ مستحب ہے کہ ان لوگوں کے لیے وصیت کر جائے۔ اور وصیت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی وصیت نافذ کی جائے گی 1/3 تک، اور وصیت کے بعد پھر ترکے کی تقسیم ہوگی، یعنی ایک آدمی کی وصیت اس کے 1/3 مال تک نافذ کی جائے گی۔ یہ ہے اس کی اہمیت، یعنی وارثین کو مال ملنے سے پہلے جن کے حق میں وصیت کیا ہے ان کو مال دیا جائے گا، ان کے درمیان مال کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب یہ وصیت لکھی ہوئی ہو بعض حالات میں واجب ہے، بعض حالات میں مستحب ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چند مثالیں دیا کہ ان حالات میں اپنے پوتے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، یا اپنے خاندان کے کسی آدمی کو، یا اپنے دوست احباب میں سے کسی کو اپنا مال دینا چاہ رہا ہے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، تو ان کے لیے وصیت کر دینا مستحب ہے۔ لیکن بعض حوالے ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو وصیت کرنا واجب ہے، اور اصل اس حدیث کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انسان جب تک جیتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، تو انسانوں سے اس کے مختلف قسم کے روابط ہوتے ہیں۔ انسان انسانوں کے بیچ مختلف روابط کے ساتھ جیتا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ باقی ہے، کسی سے اس نے کوئی معاملہ کر رکھا ہے، کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ مختلف چیزیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ جب انسان دنیا سے اچانک جاتا ہے تو اس کے یہ سارے معاملے جو اگر لکھے ہوئے نہ ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو، تو بہت پیچیدہ بن جاتے ہیں۔ اولاد دیندار بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، اولاد ماں باپ
اور اپنے ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد ان کے معاملے کو صاف ستھرا کرنا چاہتی بھی ہو تو بہت سی مرتبہ یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ والد صاحب کا کن سے کیا لینا دینا تھا۔ بہت سی مرتبہ بہت سے لوگ مانگنے بھی نہیں آتے شرم کے مارے، اس لیے بھی مانگنے نہیں آتے کہ بھائی میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہوا تھا زبانی معاملہ ہوا تھا، وہ ہم سے پروف پوچھیں گے تو ہم کیا پروف بتائیں گے؟ تو معاملات لکھے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ دنیا سے انسان اس طرح چلا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے مسائل کی یکسوئی، ان کے معاملات کی صفائی ممکن نہیں رہ جاتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ اس کے سر پر لوگوں کے حقوق باقی رہ جاتے، اور بہت سی مرتبہ اس کا حق دوسروں کے یہاں باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع میں لوگ سوچتے چلو بھائی اچھا ہے کہ مر گیا، اب کوئی لینے والا نہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ معاملات اور اس طرح کی چیزیں انسان دو گواہوں کی موجودگی میں لکھ کے رکھے، تاکہ اس کے بعد بھی ان مسائل کو حل کرنا ان کے وارثین کے لیے ممکن ہو، آسان ہو، لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو۔ بھائی اس کا جو پیسہ تھا وہ بھی تو اس کا نہیں تھا، وہ تو اس کے وارثین کا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سے اس کو 2 لاکھ روپے آنے کے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، وہ 2 لاکھ روپے کے مالک کون ہو گئے؟ اس کے وارثین ہو گئے۔ اب یہ کہیں کسی کو بتایا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وصول نہ ہو، حاصل نہ ہو، بہت سی ایسی شکلیں۔ اس لیے معاملات کے بارے میں خاص طور پہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ کے مختلف لوگوں سے مختلف قسم کے معاملات اور روابط ہیں، تو انسانی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انسان چلتے پھرتے، انسان سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ انسان عزائم کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، طرح طرح کے ڈیل کرتے رہتا ہے، معاہدے کرتا رہتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی امیدوں سے بہت پہلے، اس کی تمناؤں کی تکمیل سے بہت پہلے اس کی اجل مقرر رہتی ہے، اور ہر جانے والا بہت کچھ ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان کی تمنائیں بہت دور کی ہیں اور انسان کی اجل اس سے پہلے ہے۔ بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ جانے سے پہلے ان کا کام مکمل ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ کو جو مشن دیا گیا تھا، آپ کو جو مہم اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ بھئی آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ لیکن عام انسان جاتا ہے بہت کچھ ادھورے چھوڑ کے جاتا ہے، بہت کچھ ادھورے چھوڑ کے جاتا ہے۔ بلڈنگ تعمیر ہوتی رہتی ہے، مزدوروں کے پیسے باقی رہتے ہیں، کسی سے مٹیریل کا سامان لیا وہ باقی رہتا ہے، اور بھی مختلف چیزیں رہتی ہیں، کسی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ عقل مند آدمی کون ہے کہ دنیا میں اس کے مسائل بالکل صاف ستھرے ہوں؟ وہ عقل مند آدمی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے مسائل بالکل صاف ستھرے ہوں، زیادہ لینا دینا کسی سے نہ ہو، اور اس حال میں وہ جائے دنیا سے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ یہ اچھی موت ہے۔ لوگوں کے حقوق لے کے چلے جانا، لوگوں کے حقوق ضائع کر کے چلے جانا، کہ جانے کے بعد لوگ کہتے رہیں کہ بھائی فلاں کے ذمہ میرا اتنا تھا، فلاں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، یہ ناپسندیدہ موت ہے۔ تو اولین کوشش تو ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھیں اور اپنی گردن کو حقوق سے آزاد رکھیں، جو ہو سکے جلد سے جلد ادا کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھیں۔ اولین کوشش ہی ہو۔ اس معاملے میں بھی آج کل بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔
لوگوں کے ذمے قرضے رہتے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی فکر نہیں رہتی، لیکن اور آمد بھی رہتی ہے ان کے پاس، لیکن اس نئی آمد کے ذریعے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے بجائے نئے نئے شوق نظر آتے رہتے ہیں، نئی نئی مصروفیتیں نظر آتی رہتی ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کا نیا شوق پورا نہ ہو خوش ہونے والا نہیں ہے، صبر کیجئے گا، اللہ مزید آپ کو موقع دیں گے، لیکن دوسرے کا قرض آپ کے ذمے باقی ہے، یہ گویا کہ آپ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، ابھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ اپنے پاس نئی آمد کے ذریعے جتنی جلد ہو سکے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لینا، یہ انسان کی سب سے بڑی دانائی ہے۔ بیوی کا مہر باقی ہے، لوگ عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے قرضے باقی ہیں، لوگ طرح طرح کے قیمتی سے قیمتی گاڑیاں خرید رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی شاپنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے شوق کو کنٹرول کر کے پہلے اپنے آپ کو بری ذمہ کیجئے، اپنی گردن کو آزاد کیجئے، کیونکہ قیامت کے دن اگر یہ قرضے آپ کے سر پہ رہ گئے تو بہت تکلیف دہ حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی، آپ کی ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی، کیونکہ جن کا حق لے کے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں انہیں دے دی جائیں گی، اور اس سے بھی ادا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں آپ کے سر ڈال دی جائیں گی، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو الجھا کے رکھنا یہ پسندیدہ ہی نہیں بلکہ بالکل انتہائی برا عمل ہے۔ تو اولین کوشش تو یہ ہو کہ جتنی جلد جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مسائل کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو لین دین ہو اس کی ادائیگی کو جلد سے جلد کر کے اپنے آپ کو فارغ الذمہ بری الذمہ کر لیں، یہ اولین کوشش ہونی چاہیے۔ اور جب تک ہم نہیں ہو جاتے ان چیزوں سے بری، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو تحریری طور پر اپنے گھر کے لوگوں کے علم میں لاتے ہوئے اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ 3 رات اس حال میں گزرے کہ اس کے پاس یہ عقیدہ لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس میں بھی پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جذبہ آیا ایک دن لکھ دیا، 4 دن کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی، کچھ لوگوں نے قرضے ادا کر دیے، کچھ لوگوں سے نئے قرضے لیے، اب وہ پرانی ڈائری گھر میں پڑی ہوئی ہے، پرانی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور حالانکہ اس میں کئی طرح کے اپڈیٹس آ گئے، تو اس کو وقتاً فوقتاً تازہ اور اپڈیٹ بھی کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ انسان کے معاملات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے لوگوں کے حقوق، دوسرے ایک علماء نے لکھا کہ کسی پر حج فرض ہونے کے بعد حج کرنا اس پر ضروری ہے، جب تک ادا نہ کرے وہ فریضہ اس کے ذمہ باقی رہتا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مالی طور پہ اتنا مستحکم ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ وہ تمام خرچوں کے ساتھ، قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ اب اس کے بعد اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ وہ جا کر کے وہاں سے آ سکتا ہے، ایک حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اس کی اولین ذمہ داری تھی کہ اس فریضے کو انجام دے دیتا، اپنے آپ کو اس فریضے کو ادا کر دیتا، لیکن اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، اب بعد میں پیسے ختم ہو گئے۔ تو اب ایسا نہیں کہ پیسے ختم ہو گئے تو حج جو فرض ہو گیا تھا وہ ساقط ہو گیا، نہیں، جب فرض ہو گیا تو ہو گیا، اب اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں کیے گے تو وہ بھی وصیت میں لکھنا واجب ہے کہ بھائی میرے ذمہ حج باقی ہے، اگر میں نہ کر سکوں تو میرے چھوڑے ہوئے پیسے سے حج بدل کرایا جائے، یہ بھی لکھنا واجب ہے تاکہ اس کے ذمے سے یہ حق ادا ہو سکے۔ لوگوں کی زکاتیں ادا نہیں ہوئی ہیں تو اس کا بھی حساب لکھنا واجب ہے کہ بھئی میرے ذمے اتنی زکات ہے، ایسی زکات مجھے دینی ہے، میں دینے کی کوشش کروں گا جو بھی ہے، اگر نہ دے سکوں تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس زکات کو ادا کیا جائے۔
انسان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو روزے کی قضا ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے. زندگی میں جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزے کی قضا ہے. لیکن طاقت ختم ہو جائے، روزہ رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں روزے کے بدلے میں فدیہ ہے. تو اس کی بھی وصیت لکھنا واجب ہے کہ بھائی اتنے روزے میرے ذمے باقی ہیں، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر میں ادا نہ کر سکوں تو میرے چھوڑے ہوئے مال سے میں سے اتنا فدیہ ادا کیا جائے.